الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك سيدي يا نور الله يا رحمة للعالمين. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک بابرکت ذات مقدسہ کے لیے ہیں جو کہ بحر و بر کا مالک ہے، جو انسان کے صبح کے معاملات سے بھی ہر وقت کے رات کے معاملات سے بھی واقف ہے اور واقفیت رکھتے ہوئے بھی اپنوں کو بھی نواز رہا ہے اور غیروں کو نواز رہا ہے. لیکن غیروں کو نوازتا اس دنیا کے لیے کچھ اپنے ہیں جن کو اس دنیا میں بھی نواز رہا ہے اور بروز محشر ان کے وسیلے سے کئیوں کو نوازے گا. اس کی تعریف ایسی کوئی زبان نہیں جو اس کی شان یا تعریف بیان کر سکے. در حقیقت انسان ناقص العمل ہے. بزرگان دین جب نماز کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑے زار و قطار سے ہوتے، ایسے بے شمار واقعات سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے اور پڑھ کے یہی فریاد کرتے یا رب، یہ ان کی عاجزی تھی، مقام تھا، تو اپنی عاجزی کا اظہار کرتے یا رب ہم تیری اس بارگاہ کے قابل نہیں. کیسے وہ زبان کہاں سے لائیں جو تیری تعریف کر سکے، وہ قیام کہاں سے لائیں جو اس کا حق ادا کر دے، وہ رکوع کہاں سے لائیں جو رکوع کا حق ادا کرے، وہ سجود کہاں سے لائیں جو اس کا حق ادا کر دے. تو در حقیقت یہ محض اللہ کا لطف و کرم ہے. جس پر کرم ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے. اس کے بعد اس تعریف اس ذات کی نہ کی جائے تو عاشقوں کی مجلس نامکمل ہے. وہ ہمارے اور آپ کے آقا نامدار جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو دنیا میں تشریف لائے تب بھی امت کا فکر، دنیا میں ہے تب بھی امت کا فکر، دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تب بھی امت کا فکر. تو قربان جائیں ایسے آقا پہ جو قدم قدم پہ آج بھی گئے تم اپنے امتی کو نہیں بھولے. آج دربار عالیہ موڑا شریف کے لیے بھی اور دربار عالیہ میاریاں شریف کے لیے بھی ایک بڑا امتحان کا لمحات ہیں. جانا تو ہر انسان میں ہے، یہ تو حقیقت ہے. کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، کوئی زندگی گزار دیتا ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے گزار رہے ہیں. یعنی زندگی کا جو معاملات ہیں کیا ان کو خبر ہی نہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سانسوں کو اللہ کی یاد میں پرو دیتے ہیں. سبحان اللہ. جن کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہر بات اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے. پھر اس کے معاملات ایسے آتے ہیں جب ملک الموت بھی آتا ہے تو کہتا ہے بتا اے بندے یا بندی تو کیسے مرنا پسند کرے گا، کیسے اپنے رب کی طرف جائے گا. وہ ایسی ہستیاں ہیں جب وہ چلے جائیں تو ان کی کمیاں محسوس ہوتی ہیں. وہ کئیوں کی اگر وہ مائیں ہیں تو کئیوں کی مائیں ہیں. اگر وہ مسند ولایت پہ بیٹھے ہوئے خواجگان ہیں تو وہ کئیوں کے سر کے سائیں ہیں. وہ نہیں دیکھتے آنے والے کے کپڑے کا رنگ کیسا ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ ان کی رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے. وہ صرف دل کو دیکھتے ہیں اور دل بھی جو کوئلے سے جلا ہو اس کو بھی اپنے دل سے ملا کے صاف کرتے ہیں. قربان جائیں ان مائیوں پہ جن کی دیکھے نا جیسے باپ خواجہ قاسم موڑوی ہوں، پھر مائیں ایسی ہوں قبلہ مائی صاحبہ تو فرزند خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ خطب دوران پیدا ہوتے. آج یہ بہت عظیم ہمارے لیے دونوں خاندانوں کے لیے ایک پریشانی کا معاملہ ہے، لیکن ساتھ میں ایک خوشی بھی ہے.
ایک تو غم ہے میری پھوپھی جان جو کہ خواجہ خواجگاہ غوث زمان خواجہ قاسم مولوی رحمت اللہ تعالی علیہ جانشین غوث اعظم کی پوتی اور خواجہ خواجگاہ میرے پیر و مرشد میرے رہنما میرے موسر حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب سجادہ نشین اول دربار یاریہ موڑا شریف رحمت اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی اور وہ ہستی کہ جن کو ہم نے اپنی پھوپھی کو، میں تو صرف ان کا تن، اور میں یہ کہتا ہوں وہ صرف تن پھوپھی کا تھا لیکن روح ان کی میری دادی جان تھی۔ اور آج 5 دن سے وہ یہ فرما رہی تھی کہ جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو موڑے والے خواجگان میری آنکھوں کے آگے آتے ہیں اور مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہی کیفیت جب میرے والد صاحب اس دنیا سے جانے لگے تو کہتے تھے میرے اس سیدھے ہاتھ پر میں جنت کا مشاہدہ کر رہا ہوں، میں جنت کے دروازے دیکھتا ہوں، اور دروازے کے سامنے خواجہ قاسم مولوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ محمد زاہد خان رحمت اللہ علیہ، خواجہ عنایت خان رجویہ والوں کو دیکھتا ہوں، اور سب خواجان کا نام لے کے کہتے ہیں، پیر آفتاب احمد قاسمی کو دیکھتا ہوں، اور ایک طرف تم پیارے ہو، میرے بیٹے ہو، میرے خاندان والے ہو، ایک طرف وہ خوبصورت نظارہ ہے، آپ مجھ کو چھوڑ کے ادھر جائیں، میرا معاملہ یہاں سے پورا ہو گیا، ادھر جانے دو۔ اور میری پھوپھی جان بھی یہی کہتی تھی، آگے ہیں لینے والے پیارے، اب تو مجھے ادھر جانے دو۔ لیکن میں نے دیکھا ان کے تمام معاملات، ان کی سانسیں اللہ کے ذکر میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی دادی جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ آپ کا سفید جوڑا ہوتا تھا جس میں زیب تن فرماتی تھی، کبھی بھی ان کے جسم پر کسی قسم کا زیور کا ایک بوندا یا ایک کیا کہتے ہیں چھاپ بھی نہیں میں نے دیکھی، اور اگر زیور کو دیکھا تو تسبیح دیکھی۔ ان کا زیور اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے ایک ایک دانے پہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، اور پردے کے پیچھے بیٹھ کے پردے کے اس طرف ان کے بیٹے جو خادم تھے دربار کے وہ آ کے اپنی فریادیں لے کے آتے تھے۔ اور جب خواجہ خواجگاں، سوچئے ذرا، اگر دربار موڑا شریف اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ کمرہ دیکھنے میں وہ دربار یا اتنا ہی ہوگا کہ شاید 100 سے زیادہ بندہ یا 150 سے زیادہ اس میں سما نہ سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں کئی سما جاتے ہیں جب خواجہ کی نظر آ، لیکن وہ دربار کوئی معمولی دربار نہیں ہے، وہ اس کا دربار ہے جس کے بارے میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب خواجہ سلیمان دوسری کہتے ہیں یہ وہ سے زمان ہے۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موڑے والے بابا، تم اگر موڑے سے نکل آئے تو پورے ہندوستان کو اسلام میں غرق کر دو۔ موڑا شریف والے خواجہ قاسم مولوی تمام نقشبندیوں کی آن ہے، پہچان ہے۔ میرے والد صاحب وجد میں آ کے کہتے ہیں، رو پڑے وجد میں آ گئے اور کہنے بیٹو اے میری اولاد، اگر تمہیں معرفت کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی ابھی تک کہ خواجہ قاسم مولوی کا پہچان کر سکے، معرفت اللہ نے عطا نہیں کی، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں خواجہ قاسم مولوی کا مقام ایسا ہے جیسا سیدنا سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کے درمیان ہے، ایسا خواجہ قاسم مولوی کا مقام تمام اولیاء نے مزید فرمایا کہ جب تبع تابعین کے بعد جو پہلی جماعت اس دنیا میں کھڑی اولیاء کرام کی جو مقام ان کا تھا وہ خواجہ قاسم مولوی کا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا خواجہ قاسم مولوی ہیں جن کے جھنڈے تلے قیامت تک جتنے بھی نقشبندیہ کے شیوخ آئیں گے ان کے جھنڈے تلے عہد و پیمان کریں گے، اور بروز محشر ان کا جھنڈا دینا سب سے بلند ہوگا۔ وہ دربار ہے، اور اس دربار کے اندر جب خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب مسند ولایت پر بیٹھے تو میں یہ بھی بتا دوں جانشین جس کو چنا جاتا ہے اور جس کو غوث زمان جانشین مقرر کرے وہ 700 خلفائے طریقت میں سب سے بلند و بالا مقام پہ ہوگا، کیونکہ خود انہوں نے بٹھایا اور 10 سال پہلے اپنے لنگر کے انتظام کیے، اور جب وہاں بیٹھتے تھے تو 8 بجے سے 8 بجے تک بیٹھ کے وہاں خاموشی سے ایک سفید چادر اوڑے سمٹ کر بیٹھے ہوئے عاجزی میں کہ غریب آ رہا ہے، میلے کپڑوں والا آ رہا ہے، گھاس کاٹ بھی آ رہا ہے، اپنے سینے سے لگاتے ہیں جب تک خود نہ چھوڑتے تو چھوڑتے بھی، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے، بیواؤں کا سہارا،
وہ جب 8 بجے نیچے تشریف لاتے ہیں تو مائی صاحبہ بھی آگے دفتر کھولتی ہیں، میرا فلاں خادم بیٹا، اس کی یہ ماں بیمار ہے، اس کا باپ بیمار ہے، اسے بہن کی شادی کرنی ہے، ان کے معاملات بھی دیکھنے والے، ان کی صاحبزادی کا آج کل رحلت فرمائی، اس دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن در حقیقت ولی اللہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ جماعت ہے جو مخفی جماعت ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کتب فلاں اللہ کے ابدال ہو جانا بھی، ولی ہو جانا بھی کم سے کم بھی مقام اتنا بلند و بالا مقام ہے جو انسان حیرت میں پڑ جائے۔ ہمیں مقام نہیں بلکہ ہمیں تعلیمات پہ چلنا ہے۔ آج کل بات ہوتی ہے مقام والی بس، اور تعلیمات کی طرف زور بھی، اصل حقیقت و تعلیمات پہ عمل پیرا ہے۔ یہ میں بات کر رہا تھا کہ آج وہ یہ اولیاء کرام مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں اور مر کے زندہ ہو جاتے ہیں، اس لیے تو ان کے مزاروں پہ دیے جلاتے ہیں، دیے اس لیے جلتے ہیں کہ ان کے قلب اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں، اس لیے وہ منور ان کے چہروں پہ عیاں ہو جاتا ہے، اور دیکھنے والا ان کا شیشے کی طرح منور اور تازہ تر اور تازہ اور صاف دل ہوتا ہے، ایسا آئینہ ہوتا ہے جس کے پاس جانے والا خود رو پڑتا ہے، اور دیکھ کے اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے تو شرم آتی ہے، اور دیکھ کے ان کے سینے سے جب لگتا ہے تو خود دھل کے صاف ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے خواجہ کے ساتھ دل کے ساتھ ملتے ہوئے صاف ہوتے ہوئے لوگ دیکھے، اور یہی معاملہ تمام خواجہوں کا ہے، اور جس کو سینے سے لگاتے ہیں اس کو تھوڑا تازہ صاف کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو معاملہ میں ایک بات کر رہا تھا کہ کچھ لوگ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، مر کے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو میری پھوپھی جان، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری پھوپھی جان تھی، میں نے خود ان کا مشاہدہ کیا، تن تو ان کا تھا، جسم تو انہی کا تھا، نظر تو وہی آتا تھا، لیکن محسوس ہوتا تھا روح قبلہ مائی صبر رحمۃ اللہ تھا۔ تو آج ہماری سب سے یہ استدعا ہے، سب دعا کریں اللہ تعالیٰ اس خاندان دونوں کو اس مشکل گھڑی میں استقامت عطا کرے، اور اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا پیغام آپ سب کو دوں گا، انسان خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ جائے گا، کسی نے کچھ نہیں لے کے جانا۔ در حقیقت آپ کا عمل بھی بہت ناقص ہے اگر غور کریں گے، کیونکہ اس کی بارگاہ تو بڑی مقدس ہے، اس کے قابل تو کوئی عمل بھی نہیں، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے اس ظلمت کے اندھیرے میں چراغ روشن کرنے ہیں، نور کے چراغ روشن کرنے ہیں، ظلمتوں کے اندھیروں کو مٹانا ہے۔ تو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ میرے خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب نے یہی وصیت کی، بیٹا ہم دو چیزیں تمہیں نصیحت لگاؤں گا، ایک کہ قرآن و سنت کو مت چھوڑنا، جب چھوڑ دیا تو برباد ہو جاؤ گے، پکڑ لیا تو تر جاؤ گے، اور اللہ کے ذکر میں ایسے ہو جاؤ کہ دنیا کی طرف پیٹھ کر دو اور اللہ کی طرف منہ کر دو۔ دنیا بچہ ایسی نہیں ہے، دنیا فانی ہے، خود تمہارے پیچھے آئے گی، دنیا کا غم چھوڑ دو، رب کی طرف اپنی تانے بانے لگا دو، ایسا لگاؤ جیسے خواجہ قاسم موڑوی نے لگایا، سانس کے ساتھ اندر جا رہی ہے اللہ، سانس باہر آ رہا ہے ہو، اور ایک ایک قدم کے اوپر اللہ ہو کر رہے ہیں، اور 80 برس اللہ ہو میں گزارے، اور ایک ایک رات میں 1,000 نوافل ادا کرے۔ اور مزید فرمایا بچہ اس خاندان میں اپنے آپ کو صرف خادم تصور کرو، کوئی پیر کا تصور مت کرو۔ میں بھی خادم خواجہ قاسم موڑوی کا، میرے والد نے کہا میں خادم خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب کا، پیر آفتاب احمد قاسمی رحمۃ اللہ، میں خادم خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب کا۔ اس لیے انہوں نے تخت پر بیٹھنا پسند نہیں کیا، کہا میں زمین پہ بیٹھوں میں غلام، کہا یہاں آنے والا آخری بات کرتا ہوں، یہاں آنے والے کو سینے سے لگاؤ اور محبتیں دو، یہ مت سوچنا اس کا رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، وہ غریب ہے امیر ہے، یہاں کوئی بھی تمہاری محبت لیے بغیر خالی نہیں ہے، کچھ نہیں دے سکتے تو محبت نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہمارا جو معاملات ہیں یہ محبت کے معاملات ہیں۔ آج دیکھیے اس کمرے کے اندر کتنی پیاری مجلس ہے، لیکن آنے والوں یہ سوچ کے آؤ یہ پیرانے پیر دستگیر کی مجلس ہے، جو ارینج کرنے والے انتظامیہ موڑاشی والے، لیکن وہ کٹے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ سیدنا مقصود حسین شاہ بخاری 11 سال بعد خدمت کی، اور پیرانے پیر دستگیر نے کہا جاؤ میرے خواجہ محمد قاسم سے۔ تو یہ آج اس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہم یہاں بات کر رہے ہیں، وہاں ہمارے آقا تاجدار بغداد کی نظر ہو جائے، ادب سے بیٹھو کہ جیسے تاجدار بغداد کے بارگاہ میں بیٹھا، نہ جانے کس لمحے ان کی نظر ہو جائے۔ تو اس لیے ہر لمحے ان آداب کا کھانے کے بعد ہر لحاظ میں
غیبتوں کا بازار بند کرنا ہے، بغض کینہ حسد کو دل سے نکالنا ہے۔ یہ سب بت ہیں، ان بتوں کو پاش پاش کر دو، اپنے ساتھ محبتیں بانٹو۔ کیونکہ پرانے وقتوں میں پیر مہر علی شاہ صاحب چشتی تھے، خواجہ شاہ سلمان تو اس میں چشتی تھے، لیکن خواجہ قاسم مولوی اور ان کا آپس میں جو لنک تھا، دنیا کو پتہ چلے تو پتہ چلے کہ کیسے وہ سامنے دنیا کے دور بیٹھے ہیں، باہر رات میں اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ بات ہے آج بھی مولا شریف والوں کو پتہ ہے، یہ علامہ صاحب بیٹھے انہیں پتہ ہے مولا شریف کے ساتھ کیا ہوتے ہیں۔ تو جب چشتی اور نقش بندی میں اتنی محبتیں ہیں تو آج کیا وجہ ہے کہ ہم تقسیم ہیں، اس تقسیم کو ختم کرنا ہے، محبتوں کو بانٹنا ہے، کسی کو چھوٹا بڑا ہم نہیں کہہ سکتے، یہ معاملہ صرف رب کا ہے، داڑھی والا ہو یا داڑھی کے بغیر ہو، اگر کرنی ہے تبلیغ زبان سے نہیں ہوتی، عمل سے۔ اللہ کا ولی آج تک ہم نے خواجہ کو نہیں دیکھا کہا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، وہ خود دیکھ کے کہہ جاتے ہیں جو خواجہ کر رہے ہیں یہ حلال ہے اور جو نہیں کر رہے وہ حرام ہے، یہ کرتے ہیں۔ بس یہی معاملہ ہے، آپ نے اپنے آپ کو جو مرید ہو بیعت ہو گئے ہو، عملی تصویر بن جاؤ اپنے خواجگان کی، جہاں سے بھی بیعت ہو، تاکہ پتہ چلے تم کہاں کے بیعت ہو، وہ کس کے ساتھ تم نے اپنی بیعت کی، بیعت کی حقیقت کو جانا، اور حقیقت بیعت یہی ہے اپنے شیخ عشق میں فنا ہو کے بقا پا کر۔ لیکن فنا ہونے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ کا ذکر میں اپنی زبانوں کو پرو دو، تاکہ زبانوں میں غیبت نہ آئے، تاکہ زبانوں میں کوئی بغض کینہ اور دلوں میں بغض کینہ حسد کا گھر نہ ہو۔ اس لیے کیونکہ دل تنگ کرو گے نا، بغض کینہ حسد والے دل تنگ ہو جاتے ہیں، وہ پھر سحر جادو اور ان فضول باتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کو چھوڑ دو اور دل کو اللہ کا گھر بنا دو، بیت اللہ بنا دو۔ وہ کیسے بن سکتا ہے؟ جب یہ سب چیزیں نکال دو گے اور اللہ کا ذکر و فکر دل میں روح میں رچا بسا دو گے، تب یہ دیا چلے گا، نہیں تو امت کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ اخشار آپ کو مٹا دیں گے جب تک آپ اس ظلمت کے اندھیرے کو مٹائیں گے۔ اور ظلمت کا دینا آپ کے نفس کا معاملہ ہے، اس نفس کو خدا کا تابع بنا دے، نفس امارہ سے نکل کے نفس مطمئنہ کی کیفیت آ جائے۔ اور یہ اپنے محبتوں کا سفر اللہ ہمارا ایسے جاری ساری رکھے، اور ہم اپنے آپ کو کوئی دعویٰ نہیں کرتے۔ میں خواجہ قاسم مولوی کے در کا اپنے اولاد کو لے کے کتا تصور کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں میرا مقام صرف یہ بھی ہوتا ہے کہ خواجہ مجھے اپنا خادم اور غلام مان لے، اور میں علماء امت کا بھی خادم اور غلام ہوں، میں ثنا خوان رسول کا بھی خادم اور غلام ہوں، اور ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ثنا خوان رسول جو ہیں یہ عشق مسافر عشق کا سودا کرتے ہیں، یہ رلاتے ہیں عشاق کو، اور جو علماء امت ہیں یہ قرآن و سنت کا درس دیتے ہیں، جس کے میرے خواجہ نے بات کی۔ اور اب میں زیادہ علامہ صاحب آپ کے درمیان حائل نہیں ہوا، کیونکہ اصل ہم ان کی باتیں سنیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شبریز صاحب کو، ان کی آواز بہت پیاری ہے، اور میں نے پہلے بھی سنا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی عشق ہمارے نوجوانوں میں منتقل کر دے۔ اور علامہ صاحب جو پہلی دفعہ میں نے سنا بہت مزہ آیا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق عشق میں محبت میں علم میں اضافہ فرمائے، اور دنیا کی کوئی جو بھی دشمن ہے عناصر جو بھی ہے اللہ سب کو ان کے سامنے زیر کر دے، ان کو صبر کر دے، اور جس جگہ بھی کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو رنگے اپنے چشتیہ رنگ میں رنگ دے، اور اپنے خواجگان کی محبت میں ڈبو دے، اور جہاں جائیں پتہ چلے یہ وہاں سے اس گھر سے ہے۔ بس آپ سب کو اللہ تعالیٰ استقامت دے اس دین کے راستے میں، اور ابھی ہم علامہ صاحب کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ کہ وہ اس معاملے میں آگے گفتگو فرمائے۔